بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے پلیٹو فلاسفی کی سیریز۔ آپ میری چینل کی پلے لسٹ میں جا کے پلیٹو فلاسفی والی پلے لسٹ میں جتنے بھی پلیٹونک کنسیپٹ ہیں ان تمام کنسیپٹس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اپنی بیس بنا سکتے ہیں۔ اور ان تمام ویڈیوز کا جو ریفرنس ہے وہ ہے ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل فلاسفی بائی ڈی آر بھنڈاری۔ تو میں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے پلیٹو کی جو رائٹنگ ہے ریپبلک، دا ریپبلک، اس کے اندر جتنے بھی پلیٹونک کنسیپٹ ہیں ان کنسیپٹس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو اپنی پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا پلیٹونک آئیڈیل اسٹیٹ۔ تو اس ویڈیو کو سمجھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو پر ضرور وزٹ کیجیے گا پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں کہ پلیٹو کیا کنسیپٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسکالرز ہیں انہوں نے پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کے اوپر کرٹیسزم کیا، تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی کرٹیسزم کو۔ تو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ سب سے جو پہلا کرٹیسزم آ جاتا ہے وہ ہے پلیٹو انالوگ ود انڈیویژول۔ پلیٹو نے اپنی دا ریپبلک بک میں آئیڈیل اسٹیٹ میں جو سوسائٹی ہے اس کو پرسن کے ساتھ ملایا ہے، تشبیہ دی ہے۔ تو اسی لیے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹو کا جو آئیڈیا ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ انسان کی طرح ہے، سوسائٹی بھی ایسے ہی ڈیوائیڈ ہے برین، اسپرٹ اور ایپیٹائٹ میں۔ تو اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ بہت سارے لوگوں سے مل کے بنی ہے۔ حالانکہ جو ایک انسان ہے اس کے اندر تو ایک ہی برین پایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے انڈیویژول ہیں تو وہاں پر بہت سارے برین پائے جاتے ہیں، اور پھر ہر برین جو ہے دوسرے برین سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا جو ریزننگ لیول ہوتا ہے یا انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہوتا، وہ ڈیفر کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے معنی ہے کہ پلیٹو نے ایک سوسائٹی کو ایک انسان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے پاس اس طرح سے کانشیس نہیں ہوتا جیسے پرسن کے پاس ہوتا ہے۔ ایک سوسائٹی جو ہے وہ تمام لوگوں سے مل کے بنتی ہے، لیکن جو ایک انسان ہے وہ ایک ہی اس کے پاس برین ہوتا ہے، ایک ہی ڈیزائر ہوتی ہے، ایک ہی ایپیٹائٹ ہوتی ہے اور کانشیس بھی ہوتی ہے۔ اب دوسرا کرٹیسزم آ جاتا ہے فائنڈنگ فلاسفر کنگ۔ پلیٹو کے مطابق جو رولر ہے وہ فلاسفر کنگ کو ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو کرٹکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پاور کے ساتھ اس چیز کا بھی اختیار دیا جائے کہ وہ اکانومی کو کنٹرول کریں تو یہ چیز کرپشن کی طرف جا سکتی ہے۔ ایک فلاسفر کنگ کو، پرفیکٹ فلاسفر کنگ کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی نیچر میں پایا جاتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یا وقت کے ساتھ نہ بھی ہو کبھی کبھی سیلفش ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کرٹکس کے مطابق یہ کافی مشکل ہے کہ وائز پیپل کو یا فلاسفر کنگ کو ڈھونڈنا۔ یہ ایک پریکٹیکل سوسائٹی میں کافی مشکل ہے۔ یہ ایک آئیڈیلسٹک بات ہے کہ بالکل ہر طرح سے، ہر لحاظ سے ایک ایسا انسان انٹلیکچوئل بھی ہو، وائز بھی ہو، کرپشن بھی نہ کرے، اس میں سیلفنس بھی نہ ہو، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تھرڈ کرٹیسزم آ جاتا ہے شیئرڈ پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ فیملیز۔ اب کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی مشکل ہے، یہ صرف سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی جو وائفز ہیں یا آپ کی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر ہو۔ اگر اس کو امیجن کر لیا جائے کہ آپ کی جو وائفز ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کی جائیں، یہ انسان کے بالکل نیچر کے اپوزٹ ہو جائے گا، کیونکہ ایک انسان جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس تعلیم آ جاتی ہے، ایجوکیشن آ جاتا ہے تو اس کے جو فیلنگز ہوتی ہیں، ڈیزائر ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں۔ ہر انسان کے پاس فیلنگز پائی جاتی ہیں، ڈیزائر پائی جاتی ہے، لو فیلنگ پائی جاتی ہیں، تو یہ لو فیلنگز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو پلیٹو کی جو یہ فلاسفی ہے یہ بالکل کنٹراسٹ میں ہے نیچر کے، کہ ایک انسان کو لو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے وائفز اور چلڈرنز کو شیئر کر دیا جائے تو پھر کیسا امپیکٹ پڑے گا۔ اس سے جو ہر چیز ہے وہ میسی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح وائفز کو بھی شیئر کیا جائے، چلڈرنز کو بھی شیئر کیا جائے تو پھر کوئی فیملی کا وجود نہیں رہے گا۔ اس طرح جو فیملی ہے وہ تو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، پھر تو ایک سوسائٹی کافی میسی ہو جائے گی، کافی جو ہے وہ کیوس آ جائے گا سوسائٹی میں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا بچہ کون سا ہے، اس کی بیوی کون سی ہے۔ اس طرح سے جو اگر شیئرڈ وائف ہوں تو پھر ایک بچہ ہے اس کی گرومنگ کے لیے پیرنٹس چاہیے ہوتی ہیں، وہ بچہ جو ہے پیرنٹس کہاں سے لے گا؟ اگر اس طرح سے ماحول رہا، اس طرح سے سسٹم رہا تو پھر تو سوسائٹی جو ہے وہ تو پھر کیوس کی طرف چلی جائے گی، وہ تو پھر ٹوٹنے کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ کرٹکس کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا کرٹکس ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹو کے مطابق جو رول کر سکتا ہے وہ صرف اسمارٹیسٹ پیپل کر سکتے ہیں،
اور وہ اسمارٹیسٹ پیپل جو ہیں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نالجیبل ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کو فلاسفر کنگ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ فلاسفر کنگ کرپٹ نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی کلاس کے پاس جو ہے وہ رولنگ اتھارٹیز آتی رہیں تو اس طرح جو باقی کلاسز ہیں وہ سبارڈینیٹ فیل کریں گی، اور یہ کافی ڈینجرس بھی ہوگا کہ ایک ہی کلاس ڈومینیٹ کرے گی اور جو باقی کلاس ہیں، واریر کلاس ہے یا باقی ورکر کلاس ہیں، وہ سارے جو ہیں سفرڈ ہو جائیں گے اگر ایک بھی ان میں سے کوئی کرپٹ نکل آیا تو اس طرح اس کے اوپر ایک یہ کرٹیسزم بھی ہے۔ اب جو ففتھ کرٹیسزم ہے وہ ہے کہ اسٹرکٹ ڈویژن ان کلاسز۔ اب پلیٹو کا اس چیز پہ یقین تھا کہ ایک انسان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ وہی جاب کرے گا، ایک انسان جو ہے کسی دوسرے کے ڈومین میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ اس نے اس طرح کی اسپیشلائزیشن ایمرج کی ہے، لیکن جو کرٹیسزم ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ میوزیشین بھی بنے اور وہ ڈاکٹر بھی بنے، تو اگر وہ ڈاکٹر ہوگا تو کیا وہ میوزیشین نہیں بن سکتا؟ کیا اس کے اندر یہ کریکٹرسٹک نہیں پائی جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک انڈیویژول کو بالکل اسٹرکٹ کرنا ہے، ایک انڈیویژول کو جو ہے وہ اپنی لائف میں کافی اسٹرکٹ کرنا ہے۔ اس سے تو انسان بور ہو جاتا ہے، انسان کی نیچر ہے کہ اس میں مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں۔ ایک انسان ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو آرٹ بھی پسند ہے، وہ پینٹنگ بھی کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام ڈیزائرز کو، وہ جتنی بھی اس کی باقی ڈیزائرز ہیں ان کو چھوڑ دے گا؟ جو اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہیں وہ بس ایک ہی کریکٹرسٹک کو حاصل کرے گا، اپنی باقی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرے گا؟ تو اس طرح سے جو کرٹیسزم ہے اس کے اوپر ہوا ہے پلیٹو کی فلاسفی پر۔ اس کے بعد ایک اور کرٹیسزم آ جاتا ہے کہ اگنور بیسک پرنسپل۔ اب پلیٹو کی دا ریپبلک بک ہے، اس میں جتنے بھی آئیڈیاز وغیرہ دیے گئے ہیں وہ آئیڈیل سوسائٹی سے ریلیٹڈ دیے گئے ہیں، ایجوکیشن، اور آگے ہم سب ون بائی ون پڑھیں گے۔ تو کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ پلیٹو کی جو فلاسفی ہے آئیڈیل اسٹیٹ، یہ صرف ایک پرفیکٹ سوسائٹی کا ایک بیوٹیفل ڈریم ہے، یہ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، ریئل لائف میں یہ ایگزسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پلیٹو نے جو بیسک پرنسپل ہیں، بیسک تھنگز ہوتی ہیں سوسائٹی میں، ان کو تو اگنور کر دیا ہے۔ پلیٹو نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایک سوسائٹی جو ہے وہ ہمیشہ کیوس کی طرف جاتی ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے یا پھر انڈر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ بیسک پرنسپل جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں، جیسے چوز لیڈر کو کس طرح سے چوز کیا جائے، الیکٹ کیا جائے یا پھر ہیریڈیٹری ہو یا کس طرح سے ہو۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو میک لاز، ہاؤ ٹو پنش بیڈ پیپل۔ اس طرح جو کرٹکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کو بنانا بغیر کسی فاؤنڈیشن کے، بغیر کسی بنیاد کے، یہ پلیٹو کی فلاسفی ہے، کرٹکس ایسا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 6 کرٹیسزم ہے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کی کنسیپٹ پہ۔ اس کے بعد اگر کنکلیوڈ کیا جائے، جتنے بھی یہ کرٹکس ہیں ان تمام کرٹیسزمز کو ملا کے کنکلیوڈ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلیٹو کی تھاٹ ہے یہ صرف ایک فینسی تھاٹ ہے، یہ ایک ڈریم ہے، یہ جو ہے ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے، یہ ایک کول سٹوری ہے جو سننے میں تو مزہ کرتی ہے لیکن اس کے کافی کنسیکوینسز ہیں اگر اس کو اپلائی کیا جائے پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کی فلاسفی کو۔ تو اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پلیٹو کی فلاسفی ہے یہ ایک کنٹری کو چلانے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اسی لیے کرٹکس جو ہیں وہ پلیٹو کو کہتے ہیں کہ پلیٹو ایک گریٹ فلاسفر تھا ہسٹری میں، لیکن وہ ایک پولیٹیشین نہیں تھا، اس نے صحیح طرح سے جو ہے اپنی فلاسفی نہیں دی، نہ ہی صحیح طرح سے اس نے کور کیا ہے کہ کس طرح گورننس دی جائے، وہ جسٹ فلاسفر تھا۔ تو سمپلی یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ اس کے علاوہ جتنی بھی پچھلی ویڈیوز ہیں پلیٹو سے ریلیٹڈ، پلیٹو کنسیپٹ سے ریلیٹڈ، آپ ضرور ان پر وزٹ کیجیے گا، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو بیس بنانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کی بیس بن جاتی ہے تو آپ کو ہر چیز آگے سمجھ بھی آتی ہے، آپ کی تھنکنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ میرٹ اور ڈی میرٹ اور کرٹیسزم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پچھلی ویڈیوز پر وزٹ کریں، پچھلی ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور دین پھر آپ آگے مزید بڑھیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔